آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا، مشکل ہوگا، تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، حکم کر دیتا کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں، یعنی فرض فرما دیتا۔ حضور فرماتے میں فرض کر دیتا اگر ان پر مشکل نہ ہوتی تو۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بعض روایتوں میں لفظ فرض بھی آیا ہے، اور اسی طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام جو ہوتا وہ یہ ہوتا کہ آپ مسواک فرماتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، آپ سب سے پہلا کام گھر میں داخل ہو کر مسواک کرتے تھے۔ اور آگے حدیث نمبر 17 امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کا التزام رکھو، وہ سبب ہے منہ کی صفائی کا اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ مسواک کیا کرو، مسواک دو چیزوں کا سبب بنتی ہے، ایک منہ کی صفائی کا سبب بنتی ہے، دوسرا رب کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک روایت میں ہے حدیث نمبر 19، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز مسواک کر کے پڑھتا ہے تو وہ اس نماز سے 70 حصے افضل ہے جو بغیر مسواک کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا عام نماز بغیر مسواک کی نماز پڑھنے سے 70 گنا، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ 70 حصے افضل ہے۔ اور اب یہ جو 20 حدیث نمبر 20 ہے نا، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آج کے سبق میں حدیث نمبر 20 حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ ان کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 10 چیزوں کا حکم ہر شریعت میں تھا، ہر شریعت میں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وہ کون سی 10 چیزیں؟ پہلے نمبر پر مونچھیں کتروانا، مونچھیں کتروانا یعنی چھوٹی چھوٹی پست کرانا، اس کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ بعض اوقات تو بڑی بڑی مونچھیں رکھ دیتے ہیں کہ کھانا پینا، جب پانی پیتے تو وہ پانی کے اندر ڈوب رہی ہوتی ہیں، پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ ہاں، بزرگ علماء فتاوی یورپ میں لکھتے ہیں کہ ایسا اگر امام ہے نا، فرمایا وہ جب تک مونچھیں نہ کتروائے تو اس کے جناب جی وہ پانی صحیح نہیں پیتا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ساتھ کہ بندے جب تک وہ چھوٹی نہیں کرواتا مونچھیں، یہ نماز بھی اس کے پیچھے پڑھیں، اس کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بعضوں کا جو لوگ کہتے ہیں نا یار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، بابا مونچھیں ضرور تھیں حضرت عمر فاروق کی، لیکن یہاں تک یہ چھوٹی چھوٹی تھی، یہاں سے بڑی مونچھیں تھی کہ یہاں سے روب اور دبدبا پڑتا ہے آگے کفر پر، اور یہی طریقہ ہمارے بزرگوں نے اپنایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ مونچھیں کتروانا اور داڑھی کا بڑھانا دوسرے نمبر پر چیز، داڑھی کا بڑھانا یہ بھی ہر شریعت میں حکم تھا، اور مسواک کرنے کا حکم بھی ہر شریعت میں تھا، اور ناک میں پانی ڈالنے کا حکم بھی ہر شریعت میں تھا،
नाखन तराशना भी हर शरीयत में था, और उंगलियों की चिंटे, और उसे चुंटे भी कहा जाते, धोना, ये भी हर शरीयत में था। बगल के बाल दूर करना ये भी हर शरीयत में था। मुँह ज़ेरे नाफ मूंडना ये भी हर शरीयत में था। इस्तंजा करना ये भी हर शरीयत में था, और कुल्ली करना ये भी हर शरीयत में। ये 10 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हुक्म हर शरीयत में था। बात समझ आ गई कि नहीं आई? इन 10 चीज़ों का हुक्म हर शरीयत में था। आगे हदीस नंबर 21 ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब मिसवाक कर लेता है फिर नमाज को खड़ा होता है तो फरिश्ता उसके पीछे खड़ा होकर किरात सुनता है उस आदमी की। जो बंदा मिसवाक करके नमाज पढ़ता है फरिश्ता उसके पीछे आकर उसकी किरात को सुनता है, और फिर यहाँ तक कि अपना मुंह उसके मुंह पर रख देता है। फरिश्ता अपना मुंह नमाजी के मुंह पर रख देता है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? कितना प्यार करते हैं फरिश्ते मिसवाक करने वाले के साथ जब वो नमाज पढ़ रहा होता है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं, बुजुर्गों का एक कौल है, बुजुर्ग फरमाते हैं जो शख्स मिसवाक का आदी हो मरते वक्त उसे कलमा तय्यबा नसीब होगा, और जो शख्स अफ्यून खाता है मरते वक्त उसे कलमा नसीब ना होगा। बात समझ आ गई बेटा कि नहीं आई? आगे साहिब। ये हदीसें